اور یہی سبق اس میں قربانی میں مضمر ہے کہ آپ اپنی ذات سے، اپنے اوقات سے، اپنی قوت سے، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے کیا قربانی پیش کرتے ہیں بارگاہ الوہیت میں، کیا قربانی پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، کیا اتباع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ زندگی ایک مستعار چیز ہے اور کسی دم کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہر دم آخری دم ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی سانس آخری سانس ثابت ہو سکتی ہے، اور اس ہمارے عہد میں تو اب موت کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے۔ کسی زمانے میں تو کوئی بیمار پڑتا تھا اور اس کا علاج ہوتا تھا اور وہ مر جاتا تھا یا بچ جاتا تھا، تو اب تو اس کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے۔ اب تو چلتا چلتا بندہ مر جاتا ہے، کام پہ بیٹھا بیٹھا میز پہ سر رکھتا ہے، سیدھا کرو تو مرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ہیں مرے ہوئے چل پھر رہے ہیں، کسی وقت بھی گر جائیں، لاشیں چل پھر رہی ہیں۔ تو اس زندگی پہ اتنا ناز یا اتنی اس میں بندے کو مشغول نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اسے یاد یہ رکھنا چاہیے کہ پہلے تو میرے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں۔ اگر جان بھی کوئی دیتا ہے تو وہ شاعر نے کہا تھا جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر جان بھی اللہ کی راہ میں دے دیں تو جان ہماری کب ہے؟ اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی چیز اس کو دے دی، احسان تو کوئی نہیں کیا۔ تو یہ صرف جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک تو اس کا بہت بڑا مقام وہ ہے کہ وہ برکات و کیفیات اور وہ انوارات و برکات نصیب ہوتی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے ہیں وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر وارد ہیں، اور دوسرے زندگی کے لیے ایک سبق ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں اور ان میں اللہ کے بندوں کو میں کتنا شریک کرتا ہوں، کسی بیمار کی کتنی بیمار پرسی کرتا ہوں، کسی گمراہ کی کتنی دستگیری کرتا ہوں، کسی ضرورت مند کی کتنی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ تو اسلام تو یہ ہے، مسلمان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ سدا اللہ کے بندوں کے کام آئے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے کام آئے، ان کی بہتری سوچے، قیام امن میں، تعلیم و تعلم میں، روزگار میں کتنے لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہے۔